چاہتا ہوں اثر لبھانے کو پیارے تیری زبان میں، اثر لبھانے کو پیارے تیری زبان میں ہے، کسی آنکھ کی آنکھ میں جادو تیری زبان میں ہے۔ یہ شعر بہت مشہور ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ان کی شخصیت پہ یہ شعر فٹ ہو رہا ہے، اور میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ مولانا جردیس سراجی اٹاوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج پہ آئیں اور اپنی اثر پذیر تقریر سے عوام کو خوش کریں۔ عوام سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان کی تقریروں کو اصلاح کے غرض سے سنیں اور اپنی زندگی سجانے اور سنوارنے اور بنانے کی کوشش کریں۔ آپ کے روبرو مولانا جردیس سراجی اٹاوی، آپ اور وہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اس عظیم الشان اجلاس کے عظیم صدر فضیلت الشیخ جناب ارشد فہیم المدنی حفظہ اللہ، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے دیگر انتہائی معزز معقر علماء کرام اور ڈسٹرکٹ سیتا مڑھی کے اس علاقے میں اطراف و اکناف قرب و جوار سے آئے ہوئے نہایت ہی معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین،
پیاری ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، یہ پروگرام دراصل ڈائریکٹ نہیں لیا گیا بلکہ انڈائریکٹ لیا گیا تھا مجھ سے، اور یہ وایا رانچی ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچا، اور اس پروگرام کو لینے میں سب سے زیادہ جو محنت کی ہے وہ آپ کے اس علاقے کے نیتا جی شمشیر صاحب اور ان کے بھائیوں کا سب سے بڑا رول رہا ہے، جناب مہر صاحب کا، ان کے بھائی راجو صاحب کا، شمشیر صاحب کا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے مجھے یہاں تک پہنچنے میں ہماری مدد کی۔ اس علاقے میں میرے اور بھی پروگرام طے شدہ تھے لیکن کسی وجہ سے ہم نہیں پہنچ سکے۔ ڈھاکہ والا پروگرام بھی مجھ سے لیا گیا تھا، میں نے پروگرام دیا تھا لیکن نہیں آ سکا۔ نیپال میں قریب ہی میں کوئی پروگرام تھا، ادھر بھی نہیں پہنچ سکا، اور کافی دنوں کے بعد میں سمجھتا ہوں اس علاقے میں تو خیر میں پہلی بار آیا، بہت دنوں سے اشتیاق تھا جامعہ ابن تیمیہ کی دیکھنے کا، کیونکہ پہلے میں نے اس کے بارے میں سنا تھا، پھر پڑھا تھا، لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ آج دیکھا، اور تھوڑی دیر کے لیے مجھے اپنا ایک ماضی یاد آیا، جامعہ سراج العلوم السلفیہ جھنڈا نگر نیپال کی وہ زندگی جب ہم بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، رہا کرتے تھے۔ آج جس طریقے سے ابن تیمیہ کے بچوں نے مجھے گھیرا اور میرے ساتھ سیلفی لی، فوٹو کھنچوائے، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ آج میں اپنے کسی ادارے میں ہوں، بہت بڑے رقبے کے اندر وہ ادارہ۔ بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو، اس ادارے کو حاسدین کی کہ حسد سے محفوظ فرمائے، اس ادارے کی دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا، اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے، اور اس ادارے کے گائیڈ، رہبر اور عظیم رہنما جناب شیخ لقمان السلفی حفظہ اللہ کی عمر دراز فرمائے، اور جب تک وہ بحیات رہیں اللہ تعالیٰ ان سے اسی قسم کا دین کا کام لیتا رہے اور اس کو قبول بھی فرمائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وقت بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ گیا، فجر کی اذان 3:40 پر ہوتی ہے آپ کے اس علاقے میں، اور دستور کے مطابق مجھے معلوم تھا کہ مجھے لاسٹ میں ٹائم دیا جائے گا، میں دستور کے مطابق لاسٹ میں ٹائم پایا۔ یہ الگ بات ہے کہ تاریخ چینج ہو گئی ہو، اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، میں جو ڈیٹ دیتا ہوں اس ڈیٹ میں مجھے ٹائم نہیں ملتا ہے، ڈیٹ بدل جاتی ہے رات کے 12 بجے کے بعد۔ بہرحال آپ کی بھی مجبوری ہے اور ہماری بھی مجبوری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو کامیاب فرمائے، اور نوجوانوں کو اور جن لوگوں نے اس میں جتنا بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی رزق میں برکت دے، ان کی عمر میں برکت دے، ان کے ہر قسم کے کار خیر میں ان کو برکت سے نوازے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بہت کچھ سوچنے کے بعد اور ہر قسم کا ڈسکس اور بات چیت اور گفتگو کرنے کے بعد میں نے قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ کسی نے کہا عورتوں کے تعلق سے بولیے، کسی نے کہا آپ کو موضوع دیا گیا ہے کہ اسلام کے اندر خواتین کا کیا کردار ہے، خواتین کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور خواتین کی کیا حیثیت ہے، اس پہ بولیے۔ کسی نے کہا کہ نہیں، جب تک گیتا اور رامائن کے شلوک نہیں آئیں گے مزہ نہیں آئے گا۔ کسی نے کہا کہ نہیں مولوی صاحب، تھوڑا سا آپ اپنا جو انداز ہے، جن کے بارے میں آپ اکثر بولا کرتے ہیں ان پر بھی بولیے۔ بہرحال آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، کوئی واٹس ایپ پہ ڈال رہا ہے، کوئی فیس بک پہ ڈال رہا ہے، کوئی فون پہ بات کر رہا ہے، کوئی یہاں کے بات کر رہا ہے۔ میں نے ایک ایسی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے جو ان تمام چیزوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔
کبھی ہم سے، جب میں پہلے اسٹیج پر آیا تھا اور اس کے بعد میں چلا گیا، ہمارے راجو بھائی نے ہم سے کہا کہ میڈیا والے کچھ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، مل لیجئے۔ میں نے کہا کہ اس وقت شیخ اشفاق صاحب کی تقریر چل رہی ہے، ان سے کہیے کہ بعد میں ہم سے مل لیں، لیکن نہیں ملے۔ اگر وہ یہاں ہیں تو خاص طور پر میڈیا والے یہ ہمارے نشانے پر ہیں۔ نشانے کا مطلب کوئی غلط نشانہ نہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری بات کو ذرا توجہ سے سنیں اور جو سچائی ہو اس کو ذرا پیپروں میں، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا، وہ اس سچائی کو بیان کرے جو ہے۔ میں سرے 10 منتر آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، پہلے ضرورت پڑے گی تو اور منتر پڑھ دیے جائیں گے۔ اتھروید کانڈ 20 سوکت نمبر 127 کا منتر نمبر 1 2 3۔ میں نے لائن سے یہ منتر پڑھ رہا ہوں، ذرا دیکھیے۔ ادم جناؤ شروتو نرا شنسستشرشیتے سشچم سہسرا نویتم چکراورم اروشمے دھوددمہے اسورا یس پرواہیو بدھومنتو دیودشا ایشا ایوام ہیشتن نشکانت شسپاجا تیری شتان ورطان سہسرا دشتو ناما۔ یہ 3 منتر میں نے پڑھے ہیں اور اس کے بعد اگر ضرورت پڑے گی تو اور منتر پڑھ دیے جائیں گے۔ ان منتروں کی میننگ پر ذرا غور کریں۔ ایدم جنا، اللہ نے جس کو وشو کے لیے اور ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، جگت پتی بنا کر بھیجا ہے، کرپالو اور دیابان بنا کر بھیجا ہے، اس کا ذکر خیر اس انداز سے ہو رہا ہے۔ ایدم آئے لوگوں، ایدم آئے حرف ندا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے یہ جملہ۔ ایدم آئے، جنا جنتا، بالکل یا ایھا الناس کا ترجمہ کہہ لو یا ایھا الناس کی میننگ کہہ لو۔ ایدم جنا، آئے لوگوں، ایدم آئے جنا جنتا، ایدم جنا آئے لوگوں، نیچے کہتے نہیں یہ کون ہے؟ پردھان منتری۔ یہ کون ہے؟ اپ پردھان منتری۔ پردھان منتری کے نیچے مکھ منتری، اپ مکھ منتری، اپ مانی نیچے، پردھاناچار، اپ پردھاناچار اس کے نیچے۔ شروع کے معنی ہوتے ہیں کان، اور شروع مصدر جیرن بھی استعمال ہوا سننا، اور شروع امپریٹیو سینٹینس پہلے امر میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ آئے لوگوں، اوپشرت کانوں کے نیچے سنو، کانوں کے نیچے سنو مطلب غور سے سنو، اچھی طرح سنو۔ کبھی کبھی ہم لوگ بھی بولتے ہیں بھی دیں گے کان کے نیچے تھپڑ، تو کان کے نیچے تھپڑ کا مطلب زوردار تھپڑ، بجلیاں آ جائیں تمہارے دماغ میں۔ تو اوپشرت کانوں کے نیچے سنو مطلب غور سے سنو۔ آئے لوگوں غور سے سنو۔ نراشن سے تشریشیت، نر کے معنی ویکتی آدمی، اور آشن جس کی بہت پرشنسا کی جائے۔ ایک ایسا آدمی آئے گا جس کی بہت پرشنسا کی جائے گی، جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے گی۔ ایک ایک لفظ کی میننگ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کوئی ہندو پنڈت بھی نہیں رکھے گا، آسارام بابو بھی نہیں رکھیں گے، بابا رام دیو بھی نہیں رکھیں گے، پول کھل جائے گی۔ اور نراشن سے تشویشیت ہے، ہائے لوگوں غور سے بات سنو، اچھی طرح سنو۔ نراشن سے ایک ایسا آدمی دنیا میں جنم لے گا، ایک ایسا آدمی آئے گا جس کی پرشنسا تعریف کی جائے گی۔ اس تشویشیت پورے وشو میں، پوری دنیا میں اس سے زیادہ کسی کا کوئی نام لینے والا نہ ہوگا، پوری دنیا میں اس سے زیادہ کوئی کسی کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں ویاخیا کی ضرورت نہیں ہے، خلاصہ کلام یہ کہ سب سے زیادہ دنیا میں اگر کسی کا نام لیا گیا انسانیت میں، منشیوں میں، مانو ذاتی میں، تو وہ ذات ہے صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نہ عیسیٰ مسیح کا اپنا نام لیا جاتا ہے، نہ
موسیٰ کا، نہ رام چندر جی کا، نہ کرشن جی کا، نہ ہنومان کا، کسی کا اتنا نام نہیں لیا جاتا جتنا نام جناب محمد رسول اللہ کا لیا جاتا ہے۔ تخیل کی شعلہ پر تھوڑی دیر کے لیے سوار ہو کر سوچیے، صبح سے لے کر شام تک کتنی مرتبہ آپ نبی اکرم کا نام لیتے ہیں؟ اگر مسجد کے میناروں پر کوئی آدمی اللہ اکبر کی سزائیں بلند کرتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر اگر وہ اللہ کا نام لیتا ہے تو اذان ختم کرنے سے پہلے اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار بھی کرتا ہے۔ اگر اذان اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے اور لا الہ الا اللہ اللہ کے نام پر ختم کرتا ہے تو اذان کے بعد کی دعا میں وہ جناب محمد رسول اللہ کا نام بھی لیتا ہے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ، آت محمدا الوسیلہ، وہ جناب محمد رسول اللہ کا نام بھی لیتا ہے۔ اگر وضو بناتے وقت وہ بسم اللہ پڑھتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، تو وضو کے بعد کی دعا میں وہ جناب محمد رسول اللہ کا نام لیتا ہے۔ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ اکبر کہہ کر اگر نماز پڑھنا شروع کرتا ہے تو تحیات میں بیٹھ کر السلام اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد بھی پڑھتا ہے، وہ جناب محمد رسول اللہ کا نام بھی لیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کا جہاں نام لیا جا رہا ہے جناب محمد رسول اللہ کا بھی نام لیا جا رہا ہے۔ اس حیثیت سے اس کا اتنا نام لیا جائے گا کہ پورے وشو میں اس سے زیادہ کسی کا نام نہیں لیا جائے گا۔ اتھرو وید کے 20ویں کانڈ کے 127ویں سوکت کے اس پہلے منتر کے اندر صرف محمد رسول اللہ کی شخصیت ہی اتر رہی ہے۔ سہسترا نویتم چچرم ارشمیدودت مہے، اب میننگ دیکھیے، سہسترا ششتم، سہسترا ششتم 60، سہسترا ہزار، نویتم 90، ہم اس نبی کو، اس نراشن کو، اس کلکی کو 60,000 90 دشمنوں سے بچائیں گے، ہم اس کو 60,000 90 دشمنوں سے ہم اس کی رکشا کریں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حریفوں اور دشمنوں پر ایک نظر ڈالی جائے تو تقریباً ان کی تعداد 60,000 90 تک ہی پہنچتی ہے۔ 10,000 وہ دشمن جو نبی اکرم کے خاتمے کے لیے آئے تھے جنگ خیبر کے اندر، اور 10,000 کا وہ لشکر جو جنگ خندق کے اندر نبی اکرم کا مقابلہ کر رہا تھا، اور 40,000 رومیوں کا وہ لشکر جو مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے آیا، اور نبی اکرم جب اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے نکلے تو یہ لوگ بھاگ گئے۔ تو 40,000 رومیوں کا لشکر، 10,000 جنگ خیبر اور 10,000 جنگ خندق کے دشمن، ٹوٹل جوڑو تو 60,000 اور 90 وہ لوگ یہودی اور منافقین جن کی تعداد 93 تھی، جس میں سے 3 کی توبہ کو اللہ تعالی نے قبول کر لیا، جس میں حضرت کعب بن مالک وغیرہ بھی تھے، تو 93 میں سے اگر 3 نکال دی جائے غزوہ تبوک کے موقع پر، وہ 80 وہ دشمن جو غیر مسلم تھے، اور 13 وہ لوگ جو منافق تھے اور نبی کی چادر اوڑھ کر، اسلام کی چادر اوڑھ کر اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، 13 یہ لوگ، 80 اور 13 93، جس میں سے 3 کی توبہ کو اللہ نے قبول کر لیا، اور 93 میں سے اگر 3 کو نکال کر تو 90 بچتے ہیں۔ یہ 60,000 90 دشمنوں کا ایک خاکہ جناب محمد رسول اللہ کا دکھائی دیتا ہے، جو اتھرو وید کے اس منتر کے مطابق بالکل صحیح اترتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا منتر دیکھیے، بدھو منتو دیویشا، یہ دوسرا منتر ہے۔ اوشٹرا اونٹ کی سواری کرے گا، وہ اونٹ کے اوپر بیٹھے گا، اوشٹرا بدھو منتو، اور اپنی پتنیوں کو بھی اس کے اوپر باری باری بٹھائے گا، نمبر سے بٹھائے گا۔ اللہ کے نبی جب بھی کسی سفر میں جایا کرتے تھے یا کسی جنگ میں جایا کرتے تھے تو اپنی بیویوں کے نام پر آزادی کیا کرتے تھے۔ کوڑے میں جس بیوی کا نام نکلتا اس بیوی کو اللہ کے نبی اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ تو اس جو اونٹ کے اوپر بیٹھے گا، اونٹنی کی سواری کرے گا، اور اپنی پتنی اپنی بیویوں کو بھی
पत्नियों की तादाद द्यूदशा है, बधूमन तो द्यूदशा, द्यूमनी दो, दशमनी 10, 2 और 10 है यानी 12। जिसकी पत्नियों की, जिसकी बीवियों की तादाद 12 है, 11 तो नबी अकरम की बीवियां थी और एक वो मारिया कित्तिया जो मेरे भाइयों मुक़ौक़िस के बादशाह ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था और आपने मारिया को सीरीन हज़रत हस्सान को दे दिया और मारिया को आपने अपने पास रख लिया। इस तरीके से 12 बीवियां थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की और ये 12 बीवियों वाला मंत्र भी सिवाय जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के और किसी के ऊपर नहीं उतरता है। कोई अटैक नहीं, कोई हमला नहीं, किसी धर्म के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं। हम तो आईना दिखला रहे हैं, हम तो ये दिखला रहे हैं। अगर कुरान तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह का कथन तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे प्यारे हिंदू भाइयों अपनी किताबें पढ़ लो, अपनी किताबें देख लो। हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सही तस्वीर आपकी किताबें भी पेश कर रही है, आपकी किताबें भी बतला रही हैं। आप अपनी किताबें पढ़कर हमारे नबी की सदाकत और हक़ानियत को देख लो, आपकी सत्यता की पुष्टि कर लो, तस्दीक कर लो। तो 12 बीवियों वाले भी अगर कोई थे तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद वो मंत्र पेश किया गया है जो किसी व्याख्या का, तफसीर का मोहताज नहीं है। हाय लोगों सुनो, एश आए ईश्वर देगा, ये बड़ा प्यारा मंत्र है। अल्लाह देगा, ईश्वर मुझे मजबूरी में बोलना पड़ता है समझाने में। एश आए लोगों, एश आए ईश्वर देगा, माँ है मामा को, जिसकी बहुत तारीफ की गई यानी मोहम्मद को क्या देगा? शतन निष्कान, 100 सोने के सिक्के, 10 हार, गले के हार। अल्लाह देगा अंतिम ऋषि को, मामा को, मोहम्मद को क्या देगा? 100 सोने के सिक्के, 10 हार और 3 शतान वर्तान, 300 वर्तान घोड़े, 300 घोड़े देगा। सहस्त्र, 10 सहस्त्र मनी 1000, 10 मनी 10। आप लोग एक काम करिए, बैठ जाइए और बैठ के लीजिए। तो ऐसा लग रहा है जैसे मोबाइल की शोरूम की दुकान में खोले बैठा हुआ और मैं बेच रहा हूं। बैठ के लीजिए, दूसरे लोगों को तकलीफ हो रही है देखने, स्टेज पर तो बैठने नहीं दे रहे हैं लोग। अल्लाह देगा मोहम्मद को। अब देखिए क्या देगा, एक नतीजा निकालिए। अल्लाह देगा 100 सोने के सिक्के मामा को, आखिरी नबी को, 10 हार, 300 घोड़े, 10,000 गायें। ये किसको मिली थी? किसको मिली थी? गाय के नाम पर इंडिया में हंगामा देख रहे हैं और उसका जिक्र कहां हो रहा है? आपकी किताब में। अल्लाह देगा मोहम्मद को क्या देगा? 10,000 गायें, 300 घोड़े, 100 सोने के सिक्के, 10 हार और सबसे पहले जो जुमला इस्तेमाल किया गया वो शतन निष्कान, 100 सोने के सिक्के। सोना बहुत कीमती चीज होता है। कभी कभी माएं अपने बच्चों की अच्छी तालीम के लिए सोने के जेवर तक बेच देती हैं और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह बनाती हैं। 100 सोने के सिक्कों से मुराद ऐसे 100 साथी देगा जो बहुत चमकदार होंगे, तालीम याफ्ता होंगे। मुराद असहाबे सुफ़ा, तालीम हासिल करने वाले, उनकी तादाद यही है कि 15-16 के गिर्द घूमती है। और वेदों में जो जुमले आए हैं वो तकरीबन लगभग के आए, पूरी गिनती नहीं कि 100 ही होंगे। 100 सोने के सिक्कों से मुराद असहाबे सुफ़ा, 10 हार देगा। हार हमारी माँ बहनें अपने गले में डाल लेती हैं और वो हार उनके दिल के बहुत करीब होता है। कभी कभी उसमें सिंबल भी होता है, एक सिंबल, एक चिन्ह, निशानी। जैसे अगर वो इदरीस की बीवी है
تو اس نے لاکٹ ڈال لیا ہار اور اس میں آئی بنا دیا، آئی ادریس، جے بنا دیا جمیل، آر بنا دیا راشد. اور آج کے جیسا کہ عبدالغفار صاحب کہہ رہے تھے لڑکیوں میں بگاڑ کے اسباب، شادی سے پہلے بھی کچھ لڑکیاں گلے میں ڈال لیتی ہیں اپنے عاشقوں کے نام کا لاکٹ. اس نے گفٹ میں دیا، ڈال لیا. لڑکے بھی ڈال لیتے ہیں کہکشاں، مریم، زینب. تو عورتیں جو ہار اپنے گلے میں ڈالتی ہیں اور اس میں جو اپنے شوہر وغیرہ کا نام ڈال لیتی ہیں وہ ان کے دل کے بہت قریب ہوتا ہے. مطلب میرا شوہر میرے دل کے قریب ہے. تو اللہ ماما کو محمد کو 10 ہار دے گا، یعنی ایسے 10 صحابہ دے گا جو دل کے بہت قریب ہوں گے. اور الحمدللہ محمد رسول اللہ کے 10 صحابہ اتنے قریب تھے دل کے کہ نبی اکرم نے ان کو اسی دنیا میں جنت کی بشارت دے دی. ابو بکر تم جنتی، عمر تم جنتی، عثمان تم جنتی، علی تم جنتی، عبد الرحمن بن عوف تم جنتی، سعد تم جنتی، سعید تم جنتی. ایک ایک کر کے آپ نے 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی تھی. انہوں نے نبی اکرم کے دل کو اتنا ٹھنڈا کیا تھا گویا کہ نبی اکرم کے دل کے بہت قریب تھے اور اللہ کے رسول نے ان کو اسی دنیا میں جنت کی بشارت دے دی تھی. یہ 10 ہار سے مراد عشر مبشرہ 10 صحابی. 97 برتن، 300 گھوڑے. 300 گھوڑوں کا کیا کریں گے؟ راجا مہاراجا تھے کہ ہمارے دنی جو اتنے گھوڑے رکھیں گے؟ گھوڑوں سے مراد گھڑ سوار، جنگ بدر میں لڑنے والے 313 صحابہ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں لگے ہوئے تھے اور کوئی تیر جناب محمد رسول اللہ کی طرف نہیں آنے دے رہے تھے. 313 صحابہ کا لشکر جو جنگ بدر میں لڑ رہا تھا. 300 گھوڑوں سے مراد وہ گھڑ سوار مجاہدین کا لشکر. سہسترادش کا نام 10,000 گائیں. گائے ایک پریائے واچی شبد ہے جو بہت ہی سیدھے جانور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. بہت کم گائے ہوتی ہیں جو آپ کو سینگ مار دیں، ورنہ گائے بہت سیدھا جانور ہے. 10,000 گائیں دے گا مطلب ایسے 10,000 صحابہ دے گا جو اتنے سیدھے ہوں گے کہ نبی اکرم جو کہہ دیں گے سرے تسلیم کھم اپنی گردن کو چھپا لیں گے نبی کے حکم کے آگے. 10,000 صحابہ کا وہ لشکر جب فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے میں داخل ہوتا ہے. 10,000 صحابہ کا وہ لشکر مراد ہے جو آج مکے کی فتح ہو جانے کے بعد بدلہ لینا چاہتے تھے کافروں سے. تم نے ہمیں مکے سے نکال کر مدینے بھیجا، تم نے ہمارے ماں باپ کو ستایا، تم نے ہمارے بہن بھائیوں کو ستایا. آج بدلے کا دن ہے، آج میں بدلہ لوں گا، آج میں انتقام لوں گا. وہ بدلہ لینے کے لیے تیار تھے. حضرت سعد تو یہاں تک فتح مکہ کے دن بول رہے تھے. حضرت سعد نے تو یہ اعلان کر دیا تھا الیوم یوم المرحمہ. آج کا دن تو بوٹی بوٹی کر دینے کا دن ہے، آج کا دن تو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن ہے، آج کا دن تو ایک دوسرے کو قتل کر دینے کا دن ہے، آج کا دن تم کافروں کو ماریں گے جنہوں نے ہمیں مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا، مدینہ جانے پر مجبور کیا. آج تم ان کو نہیں چھوڑیں گے. یہ الفاظ جب جناب محمد رسول اللہ کے کانوں میں پڑے تو آپ نے فرمایا نہیں، آئے مکے کے ناسکو، آئے مکے کے کافروں، ساتھ کی باتوں میں مت آنا اور ساتھ کے سینٹینسز سے، ساتھ کے جملوں سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. الیوم یوم المرحمہ. آج کا دن تو رحم و کرم کا دن ہے، آج کا دن بدلے کا دن نہیں ہے، انتقام کا دن نہیں ہے، آج کا دن قتل و قتال کا دن نہیں ہے، آج کا دن تو رحم و کرم کا دن ہے. آؤ تم نے کون سے جرم کی اپنی ایک جرم کی کہانی مجھے بتاؤ، میں تم سب پر رحم و کرم کرتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں. آپ نے ایک ایک کر کے سب کو نظر انداز کر دیا اور عام اعلان کر دیا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، لا تثریب علیکم اليوم. آج تم سے کوئی بدلہ نہ لیا جائے گا، آج تم سے کوئی انتقام نہ لیا جائے گا. جب صحابہ نے یہ سنا نبی اکرم نے سب کو معاف کر دیا تو کسی صحابی نے پھر زبان نہیں چلائی. آج
پوچھ کر بتاؤ. میں نے یہاں دیکھا, ابھی کھانا کھانے جا رہا تھا, ہماری بہت سی ہندو عورتیں سندور لگائے مانگ میں بھری ہوئی جلسے میں آ رہی تھی. میں نے پوچھا شمشیر صاحب سے, بولے ہاں بہت ہندو عورتیں بھی آئی ہیں, ہندو مرد بھی ہیں. اچھا لگ رہا ہے. اب یہاں منتر پڑھنے میں اچھا بھی لگتا ہے. اب جہاں ایک بھی ہندو نہ ہو وہاں کہتے ہیں منتر پڑھو منتر پڑھو منتر پڑھو. بھینس کے آگے بین بجاؤ تو کیا فائدہ. ان منتروں کو دیکھیے اور اندازہ لگائیے کہ ویدوں کے اس منتر میں کتنی سچائی ہے. اور صرف جناب محمد رسول اللہ اس میں فٹ کر رہے ہیں پورے. کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی, یہ ہوائی تو کسی دشمن نے اڑائی ہوگی. اب بہار بنگال میں تو میں نہیں بولتا ہوں, لیکن دلی میں بولتا ہوں. اس شعر کو بدل دیتا ہوں میں اور اکثر کہتا ہوں کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی, یہ ہوائی تو پارلیمنٹ کے نیتاؤں نے اڑائی ہوگی. یہی لوگ تو ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو لڑاتے ہیں. ورنہ کتابوں کے آدھار پر بتائیے آپ کو کون سی لڑائی دکھ رہی ہے, کون سی لڑائی دکھ رہی ہے کتابوں کے آدھار پہ آپ بتائیے. ہندو دھرم کی یہ کتابیں جس کے اندر جو وید جو ٹیکسٹ بک کہلاتی ہے, ان کتابوں میں جناب محمد رسول اللہ کا اتنا اچھا نام پہ صفت بتائی جا رہی ہے, نام لیا گیا ہے. نام اگیان ہیتو کرت موہمدانکارا ناشم ودھایا موہمدانکارا. محمد آئیں گے اندھکار ناشم, اندھیرے کو ناش کر دیں گے. میڈیا والے ہم سے کہتے ہیں ولی صاحب آتنکوادی مسلمان کیوں ہوتا ہے, جب بھی پکڑا جاتا ہے مسلمان کیوں ہوتا ہے. کبھی آپ نے یہ منتر لے جا کر اشوک سنگل سے پوچھا یہ محمد کا نام آیا ہے تمہارے ویدوں میں, یہ کیوں آیا. کبھی آسارام سے پوچھا, کبھی بابا رام دیو کے پاس گئے. صرف مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. یہ بتائیے کہ جب بھی کوئی میں مانتا ہوں کہ اسلام آتنکواد کی شکشا نہیں دیتا ہے, لیکن جب بھی کوئی پکڑا جاتا ہے تو وہ مسلمان ہی کیوں ہوتا ہے. میرے پاس 1947 سے لے کر 2015 تک کی پوری ایک لسٹ رکھی ہوئی ہے. سپریم کورٹ سے کتنے مسلمان دہشت گردی کے الزام سے باعزت بری ہو کر نکلے ہیں. ابھی کل کے پیپر کو پڑھ کے دیکھ لو, جلیس وغیرہ جس کو سپریم کورٹ نے باعزت بری کیا ہے, ان کے 25 سال 26 سال کا کیا ہوگا جو جیل کی سلاخوں میں انہوں نے گزارے ہیں. اب میڈیا والوں سے میں ایک سوال کرتا ہوں, پیپر میں لکھیں جب بھی دہشت گردی, میں مانتا ہوں یہ تو کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کی شکشا نہیں دیتا, لیکن جب بھی دہشت گردی میں کوئی پکڑا جاتا ہے تو وہ مسلمان ہی کیوں ہوتا ہے. اب میں سوال کر رہا ہوں کہ جب بھی دہشت گردی کے الزام سے باعزت بری ہوتا ہے تو وہ ایک مسلمان ہی بری کیوں ہوتا ہے, ایک مسلمان ہی باعزت کیوں بری ہوتا ہے, کوئی غیر مسلمان سے بری کیوں نہیں ہوا. تالی مت بجائیے ورنہ دلی کی آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کی طرح حال ہوگا. جیسے میرا نام پیش کیا لوگوں نے تالی بجائی, اور وہاں وہ ایک مولانا جو اناؤنسر تھے, مولانا ایک محمدی تھے, انہوں نے صاف طور پر کہا کہ توبہ کر لیجیے آپ, توبہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. تالی بجائی. آپ ایک اسلامی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر کچھ کہہ دو تو برا لگے گا. یہ تالی کون بجاتا ہے, ٹرینوں میں دیکھا کبھی آپ نے؟ اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے نا. آپ اسلامی محفل میں بیٹھے ہوئے ہو, اچھی محفل میں بیٹھے ہوئے ہو. بہرحال میرے پیارے ساتھیوں, تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ میڈیا والے ہر چیز تو نہیں لکھیں, لیکن جو چیز لکھنے کے لائق ہے وہ تو لکھیں. 1947 سے لے کر 2015 تک بہت سے مسلمان, جتنے لوگ باعزت بری ہوئے ہیں, ان کی ایک لسٹ ہے میرے پاس. اب یہ سوال میں پوچھتا ہوں کہ جب بھی سپریم کورٹ دہشت گردی کے الزام سے کسی کو باعزت بری کرتی ہے تو وہ ایک مسلمان ہی کیوں ہوتا ہے. یہ ایک سوال ہے, جیسے آپ کا ایک سوال ہے. باتیں آگے آئیں گی. تو یہ نام آیا ہے محمد کا, محمد آئیں گے اندھیرے کو ناش کر دیں گے. احمد بھی آیا ہے, احمد نام کے شخص آئیں گے. وہ انسان ہوں گے. اصل میں دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں, دھرم کے لوگ ہیں, انہوں نے اپنے یہاں آنے والے کسی بھی مہان پروش کو انسان نہیں رہنے دیا ہے. آپ دیکھ لیجیے, ہندو بھائیوں نے رام چندر جی کو انسان نہیں رہنے دیا, نکال دیا انسانیت سے. رام بھگوان
कृष्ण जी को कृष्ण भगवान, ईसाइयों में चले जाओ सन ऑफ गॉड, अल्लाह का बेटा, यानी इंसान नहीं रहने दिया। सिखों में चले जाओ गुरु नानक, नानक भगवान। जैनियों में चले जाओ महावीर भगवान। मैं नेपाल में गया, लुम्बिनी साइड में गौतम बुद्ध की मूर्ति देखी, उसके नीचे लिखा बुद्ध भगवान। किसी भी धर्म के लोगों ने, उनके मानने वालों ने अपने धार्मिक महान पुरुष को इंसान नहीं रहने दिया, इंसानियत से निकाल दिया है। इस्लाम वाहिद वो मजहब है जो अपने दरमियान आने वाले महान पुरुष को इंसान ही कहता है, ना अल्लाह का बेटा कहता है, ना भगवान का दर्जा देता है, और ना ही अल्लाह के मुकाबले में खड़ा करता है। तुम्हारी तरह का एक इंसान हो, तुम उठते बैठते हो, मैं भी उठता बैठता हूँ, तुम खाते पीते हो, मैं भी खाता पीता हूँ, तुम चलते फिरते हो, मैं भी चलता फिरता हूँ, तुम्हें शादी की जरूरत पड़ती है, मेरी भी बीवियां थी, तुम्हें बच्चों की जरूरत होती है, मेरी भी औलादें थी, मेरे भाइयों तुम बीमार होते हो, मैं भी बीमार हो रहा हूँ, तुम्हें खुशी और गम पहुंचते, मुझे भी खुशी और गम पहुंचते। चोट पे ऐलान कर दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूँ, मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूँ। मोहम्मद रसूलुल्लाह पर कई मकाम पर अपने आप को इंसान कहते हैं। ज़ुहर की नमाज पढ़ा रहे हैं, 4 रकात की जगह 5 रकात पढ़ा देते हैं, भूल जाते हैं। बाद में सहाबा फरमाते हैं अजीज बिस्सलाम, क्या नमाज बढ़ा दी गई है? फरमाया नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अल्लाह के नबी आपने 5 रकात पढ़ा दी, आपने 2 सजदे करने के बाद फरमाया इन्नमाना बशर अंसा कमा तंसौना फैज़ा नसीतु फज़क्किरूनी, मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे भी भूल चूक हो जाती है जैसे तुमसे भूल चूक हो जाती है। बस जब मैं भूल जाया करूँ तो तुम मुझे याद दिला दिया करो। आप अपने आप को इंसान कह रहे हैं। 2 लोग अपना मुकदमा लेकर नबी अकरम की अदालत में आते हैं, एक कहता ये मेरी जमीन थी, दूसरा कहता मेरी जमीन। अल्लाह के नबी दोनों की गुफ्तगू सुनते हैं, दोनों फरमाते हैं कि मैं आपका फैसला मान लूंगा। आपने कहा मेरा फैसला किसी एक के हक में होगा। फरमाया आप किसी हक के हक में फैसला कर दे, हम दोनों मान लेंगे। फरमाया दोनों की गुफ्तगू सुन ली, देखो मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे भी फैसले में गलती हो सकती है। तुम्हारी बात ज्यादा समझ में आती है, तुम्हारी बात ज्यादा समझ में नहीं आती है, तुम ज्यादा बोलते हो, ये कम बोलने वाला है, ये बोलने में माहिर है, ये बोलने में माहिर नहीं है। कभी कभी आपने देखा होगा एक बहुत ज्यादा बोलता है आदमी और एक कम बोलने वाला आदमी होता है। जो ज्यादा बोलने वाला आदमी होता है कभी कभी अपने झूठ को भी चर्ब ज़बानी की वजह से सच्चा साबित कर देता है, और कभी कभी एक सच्चा आदमी बेचारा ज्यादा नहीं बोल पाता तो उसकी सच्चाई भी खुद के रह जाती है। बिल्कुल ऐसे समझ लो जैसे नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह। एक बोलता है तो पत्ता ही नहीं है, दूसरा बोलता ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे समझ लो। एक झूठ बोलता है तो इतना बड़ा झूठ बोलता है कि 100 दिन में तुम्हारा पैसा वापस आ जाएगा, और दूसरा बोलता ही नहीं। वो पार्लियामेंट में जहां जवाब देना वो उधर भी नहीं बोलता है। एक ज्यादा बोलने वाला है, एक कम बोलने वाला। एक मिसाल दे रहा हूँ, किसी नेता के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, ना मैं बोर्ड का प्रचार करने आया हूँ, एक मिसाल दे रहा हूँ। एक ज्यादा बोलने वाला, एक कम बोलने वाला, यहाँ वही मिसाल है। एक साहबी ज्यादा बोलते, एक कम। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये ज्यादा बोलते, ये कम बोल रहे। हो सकता है सच्चे ये हों, लेकिन तुम अपनी बात अच्छी तरीके से समझा ले गए, इसलिए जमीन में तुम्हें दे रहा हूं। तुम्हें जाओ, तुम इस जमीन के मालिक हो, लेकिन सुनो, अगर हकीकत में ये जमीन तुम्हारी नहीं है, इसलिए हुई और मैंने गलत फैसला कर दिया, तो मैं ये जमीन नहीं दे रहा हूं। बुखारी के अल्फाज है, मैं तुम्हें जहन्नम का टुकड़ा दे रहा हूं, रहोगे तो जहन्नम में, चाहो तो ले लो, चाहो तो छोड़ दो। जहन्नम का टुकड़ा? ये बोले अल्लाह के रसूल ये जमीन मेरी नहीं है, मैं नहीं लूंगा।
نہیں اس کی اس کو دے دو. ادھر سے وہ اٹھا کہتا یہ جھوٹ بول رہا. نہیں اسی کے اسی کو دے دو. میں نہیں دوں گا جہنم کا ٹکڑا. ابھی تک میرے بھائیوں ایسا جج دنیا نے پیدا نہیں کیا. دنیا نے ایسا جج فیصلہ کرنے سے پہلے کہہ رہے ہیں اگر زمین تمہاری نہیں تو جہنم کا ٹکڑا دے رہا. اور کہہ رہے ہیں کہ میں انسانیت سے نکالا ہی نہیں. دوسرے مذاہب کے اندر ان کو انسان مانا ہی نہیں, بھگوان کا درجہ دیا. ہمارے مسلمانوں میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نبی اکرم کو انسان ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. اللہ ان کو ہدایت دے اور عقل سلیم عطا فرمائے. میرے پیارے ساتھیوں, پرش احمد ہوں گے, آئیں گے, پرش انسان ہوں گے, مہان پرش ہوں گے, ان کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا. یہ سب ویدوں کے منتر. اب دیکھیے نبی اکرم کی رحمت بھی دیکھیے, رحمت بھی عیسائیوں کے ساتھ یہ رحمت کہ یہودیوں نے آج تک عیسائیوں کی عیسیٰ کی ماں مریم کو پاک دامن نہیں مانا. وہ کہتے نہیں مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا نہیں, مریم پاک دامن نہیں تھی. آج تک کسی یہودی نے مریم کو پاک دامن نہیں مانا. لیکن مسلمانوں کو مٹانے کے لیے یہودی اور عیسائی دونوں ایک ہیں. جبکہ کتنا بڑا اختلاف ہے, یہودی مریم کو پاک دامن ماننے کے لیے تیار نہیں اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کا مانتے, بغیر باپ کا مانتے, اور عیسیٰ کی ماں مریم کو پاک دامن مانتے عیسائی. لیکن یہودی نہیں, یہودی مریم کو پاک دامن نہیں مانتے, غلط عورت مانتے ہیں. اب عیسائیوں کو تو یہ چاہیے تھا کہ وہ قرآن کا احسان مانتا, عیسائی محمد رسول اللہ کا احسان مانتے, مسلمانوں کے شکر گزار ہوتے کہ قرآن کریم نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ کے قلب کرتے اترا, نازل ہوا اور قرآن نے حضرت مریم کے پاک دامن ہونے کا اعلان کر دیا. عیسائیوں کو چاہیے تھا کہ وہ مسلمانوں کا احسان مانتے, قرآن کا احسان مانتے, اسلام کا احسان مانتے, لیکن نہیں مانا. یہ عیسائیوں کے ساتھ حسن سلوک, ادھر یہودیوں کے ساتھ محمد رسول اللہ کی رحمت دیکھو. میرے پیارے ساتھیوں, گھر کے دروازے پر یہودیوں کا جو وفد آتا ہے, دروازے کو دستک دیتا ہے, اللہ کے نبی دروازہ کھولتے ہیں, یہودی کہتے ہیں السلام علیکم, اے محمد موت ہوا پر, ہلاکت ہوا پر. میرے بھائیوں, گھر کے دروازے پر آئے, گھر میں گھس رہے ہیں اور نبی اکرم کو موت, السلام علیکم موت ہوا پر. اللہ کے نبی بہت ہی مختصر جواب دیتے ہیں وعلیکم, جو تم میرے لیے کہہ رہے ہو, مجھ پر بھیج رہے ہو, وہ تم پر ہو. حضرت عائشہ جواب دیتی ہے وعلیکم السلام یا یہود ولعنت اللہ, یہودیوں پر موت ہو, اللہ کی لعنت ہو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ تم نے ظلم کیا ہے. کہا اللہ کے رسول, دیکھا انہوں نے کیا کہا. عائشہ میں نے جواب دے دیا تھا تم نے لعنت اللہ, اللہ کی لعنت زیادہ, یہ تم نے زیادتی کی ہے, چاہو تم ان سے معافی مانگو. علامہ ابن قیم نے ذات المعاد میں لکھا ہے حضرت عائشہ کو معافی مانگنا پڑی. میرے پیارے ساتھیوں غور کیجیے,
कभी कभी सच्चाई भी लिख दिया करो। गैर मुस्लिमों के साथ ये हुए सलूक। आजकल की मीडिया बड़ी अजीब है, इनको खबर चाहिए चाहे जहां से मिले। एक आदमी पानी में डूब रहा है, चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ, मीडिया वाले वहां पहुंच जाए, बचाएंगे नहीं उसको। उसके मुंह में कैमरा घुसड़ के पूछेंगे कैसा लग रहा है इस वक्त, कैसा महसूस हो रहा है, डूब रहा, कैसा लग रहा है। उस वक्त भी उनको खबर मिलनी चाहिए बस। यही तो हाल हुआ नेपाल में, मलबे में लोग दबे यदि उसको बचाए, खबर चाहिए। ये सूरत हाल है मीडिया की। सही बात, सही तस्वीर पेश करो। ये तो बहुत अजीब। दूसरी बात, एक अंसारी के बाग में अल्लाह के नबी चले गए। मीडिया वालों देखिए रहमत, अंसारी नौजवान उसके बाग में गए, उसने कहा कितने अच्छे मेहमान, अल्लाह के रसूल हमारे बाग में दस्तरखान बिछा दिया, खजूर लगा दी, खाइए। अल्लाह के नबी बैठे, नजर डाली उस बाग पर, देखा एक ऊंट की आंखों में आंसू है। आप दस्तरखान से उठ गए, उस ऊंट के पास जाते हैं, उसको रोता हुआ देखते हैं, आप उसके सर पे हाथ फेरने लगते हैं। उस ऊंट ने अपना सर नबी अकरम के सीने पर रख दिया। आप सहलाते रहे और उस वक्त तक सहलाते रहे जब तक कि उस ऊंट का रोना बंद नहीं हो गया। उस ऊंट का रोना बंद नहीं हो गया, उस वक्त तक आप उसको सहलाते रहे। उसके बाद आपने फरमाया इस ऊंट का मालिक कहाँ है, इस ऊंट का मालिक कौन है, ये किसका ऊंट है? वो अंसारी आया, मेरा। आपने फरमाया आए अंसारी, आए ऊंट के मालिक, अभी अभी तेरे ऊंट ने मुझसे शिकायत की है, अभी अभी तेरे ऊंट ने मुझसे शिकायत की है। अल्लाह के रसूल में बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, अल्लाह के नबी में बहुत कमजोर हो चुका हूँ, मेरा मालिक मेरे ऊपर जरूरत से ज्यादा बोझ लाद देता है, मेरी ताकत से ज्यादा सामान मेरे ऊपर लाद देता है, और जितना मुझसे काम लेता उस काम के बराबर मुझे खाना नहीं देता है, मुझे भूखा रखता है। ऊंट का मालिक बोला अल्लाह के नबी ये ऊंट बिल्कुल सही बोल रहा है, मैं वादा करता हूँ आज के बाद इस ऊंट को कभी तकलीफ नहीं दूंगा, इस ऊंट को कभी नहीं सताऊंगा। आपने फरमाया मैं उस वक्त तेरे दस्तरखान के ऊपर नहीं बैठूंगा जब तक कि तू इस ऊंट को खाना नहीं खिला देगा। अबू दाऊद के सफात पर यह मंजर देखा जा सकता है, एक नबी दस्तरखान से उड़ जाते हैं इसलिए कि ऊंट की आंखों में आंसू है। मीडिया वालों कौन सी तस्वीर तुम इस्लाम की पेश करना चाहते हो? मैं ये तस्वीर इस्लाम की तुम्हें दिखा रहा हूँ, तुम हमारे नबी की कौन सी तस्वीर दुनिया को दिखाना चाहते हो? ये कहने वाले पगड़ी में बम रखकर और तलवार नबी के एक इंसान के हाथ में देकर नबी की कौन सी शक्ल दिखलाना चाहते हैं? हम तुम्हारे सामने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का ये चेहरा बतला रहे हैं। ऊंट के आंखों में आंसू देके आपने अपना खाना छोड़ दिया, आप उस ऊंट के पास चले जाते और उस अंसारी से कहते हैं जब तक इस ऊंट को पेट भर के खाना नहीं मिल जाएगा मैं दस्तरखान पर नहीं बैठूंगा। मेरे प्यारे साथियों, एक गांव को गोद ले लेना ये नेता नगरी हो सकती है, एक गांव कई गांव को गोद ले लेना ये एक पॉलिटिक्स और सियासत हो सकती है, लेकिन एक जानवर पर भी नजर रखना, कौन भूखा सोया कौन नहीं सोया, इस तरीके की खैर खबर रखना, ये सब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान नजर आती है। मीडिया वालों ईमानदारी के साथ बताना अब हमें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शक्ल कैसी लग रही है, ईमानदारी के साथ बताना अब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का मजहब तुम्हें कैसा नजर आ रहा है, इसको भी दिखाओ, थोड़ा सा एक हिंट इसकी भी दो ताकि दुनिया को पता चले जिस नबी की रहमत का जानवरों के साथ ये हाल है, जानवरों के साथ ये हाल है तो इंसानियत के साथ उसका क्या हाल होगा। बहुत आसान है, मासूम बच्चों को मार दिया, बम विस्फोट हुए ताज होटल में और कितने मासूम बच्चे मारे गए, पता लगाओ हैं कौन कहता है कि ISIS इस्लाम से वाबस्ता जमात है, कट्टर तंजीम है, दहशतगर्द तंजीम है। लिखो मौलवी जर्जीसी कह रहा है ISIS हूसी ये तमाम तंजीमें दहशतगर्द तंजीमें हैं, आतंकवाद से जुड़ी हुई तंजीमें हैं, इस्लाम का इन तंजीमों से कोई
نہیں ہے، یہ کون سا اسلام ہے؟ ایک آدمی کی کمپٹی پر بندوق رکھ دی، آیت الکرسی پڑھ کے سنا، دیکھیں جو قرآن یاد ہے کریں. اب بندوق اس کی کمپٹی پر رکھی، آیت الکرسی پڑھ پائے گا؟ میں پاکستان گیا پروگرام کے لیے، مجھے بلایا گیا تو مجھے وہاں باڈی گارڈ دیے گئے، بلیک کمانڈو دیے گئے، دائیں بائیں دونوں بلیک کمانڈو تھے، بلیے کھڑے رہتے تھے 147 ایسے ایسے. اب جب میں جوش میں آتا تھا بولتے بولتے ایسے تو دیکھتا ہوں بلیک کمانڈو، سارا جوش ختم، ادھر دیکھتا تھا سارا جوش ختم. اور ان کی تو کمپٹی پہ بندوق رکھی ہوئی، آیت الکرسی سنو، بتاؤ بول لیں گے؟ کلمہ پڑھ کر یہ کون سا اسلام؟ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ اسلام میں یہ تھا کہ نبی جس مسجد میں بیٹھے اور صحابہ کو سمجھا رہے ہیں، وہاں ایک دیہاتی آتا ہے اسی مسجد میں پیشاب کر دیتا ہے، صحابہ دوڑ رہے ہیں کہ اس کو مارے، آپ نے کہا نہیں پیشاب کر رہا کر لینے دو. بعد میں اس کو بلایا، بیٹھو، وہ بیٹھ گیا، کیا بات ہے؟ آپ نے اسی کی آنکھوں کے سامنے ایک صحابی سے کہا اس کے پیشاب پر پانی ڈال دو، انہوں نے پانی ڈال دیا. وہ صحابی مارنے کے لیے دوڑ رہے تھے، اب انہیں سے کہہ دیا پانی ڈالو، چلو ہاں میں تو اس کو پیٹتا ہوں، لیکن نبی فرما رہے پانی ڈالو تو ڈالنا پڑے گا، اس لیے کیونکہ نبی نے کہا ہے، نبی نے پانی ڈال دیا. اب وہ دیکھ رہا پیشاب میں نے کیا اور دھلوایا، اللہ کے رسول نے صاف کرایا کسی اور سے، اور اس کو پیار سے سمجھایا یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، یہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، جاؤ آئندہ خیال رکھنا اس مسجد میں، کسی بھی مسجد میں جہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے پیشاب مت کرنا. مجھ سے تو کہا گیا محمد جادوگر ہے، مجھ سے تو کہا گیا محمد ساحر ہے، مجھ سے نبی کی کوئی اور شکل بھیج دی گئی، اور یہ تو مجھے بڑے پیار سے سمجھا رہے ہیں. وہ جا رہا ہے، بار بار پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہے، وہ آگے جا رہا ہے، لیکن اس کا دل محمد رسول اللہ کی طرف لوٹ کے آ رہا ہے. ابن قیم نے زاد المعاد میں لکھا، وہ اپنی بستی میں گیا، اپنی قوم کے لوگوں سے کہا تم جھوٹ بولے تھے کہ محمد جادوگر ہے، محمد کاہن ہے، محمد ساحر ہے، محمد سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی سچا انسان نہیں ہے، تم نے جھوٹی تصویر پیش کی ہے. وہ بھاگتا ہوا آیا اور مسجد نبی کی چوکٹ پر پکڑ کے کہتا ہے اے محمد ابن عبداللہ، میں محمد رسول اللہ ماننے کے لیے چلا آیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آج میڈیا والوں تم جو تصویر پیش کر رہے ہو وہ غلط تصویر ہے، تصویر وہ ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کے قتل کے ارادے سے آیا، نبی کے قتل کے ارادے سے آیا، مکے میں پکڑا گیا، گرفتار کر لیا گیا، یمامہ کا گورنر ہے، سمامہ مسجد نبی کے ستون سے باندھ دیا گیا. 3 دن تک نبی نے اس سے پوچھا بتا کیا سلوک کروں، اور وہ ایک ہی جملہ کہتا رہا ان تقتل ذات من وان تنعم علی شاکر، قتل کرنا ہو کر سکتے ہو، میں اس لائق ہوں، اور چھوڑنا چاہو تو چھوڑ سکتے ہو، آپ کا احسان ہوگا. تیسرے دن اللہ کے نبی نے کہا ایک نظر مجھے دیکھ لے، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر لے، میں تجھے چھوڑ دوں گا. کہتا ہے محمد قتل ہو جانا گوارا، تیری شکل دیکھنا گوارا نہیں. کتنا بڑا ضدی ہوگا. اگر مجھے انڈیا کی گورنمنٹ پھانسی کی سزا سنا دے اور دیش کے پردھان منتری یہ کہیں کہ جرجیس ایک بار تو مجھے دیکھ لے پھانسی کی سزا معاف کر دوں گا، تو بتاؤ میں دیکھوں گا کہ نہیں؟ میں تو دیکھ لوں گا. پھانسی کی سزا معاف ہو رہی ہے، کہاں مجھے دیکھ لے، اور وہ بھی کیا کہتے ہیں اے محمد کائنات میں سب سے گندا کسی کا چہرہ ہے تیرا چہرہ ہے. اگر سب سے گندا کسی کا چہرہ ہے تیرا چہرہ ہے، جاؤ نہیں دیکھتا. سب سے گندی کوئی بستی ہے تو تیری بستی ہے، جا نہیں دیکھتا. آپ نے کہا جاؤ چھوڑ دو، جانے دو. وہ بھی کچھ دور گیا، نہایا دھویا، واپس آیا، کہنے لگا جس نے مجھے چھوڑ دیا اب سمجھ میں آیا کہ وہ کیسا ہے، اور اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا. میرے بھائیوں یہ قیدیوں کے ساتھ اس نے سن، کس رحمت کی بات کرتے ہو؟ جہاں تک عورتوں کے تعلق سے بات آئی ہے، اور وہ مجھے خاص طور پر جو بولنا تھا، تو دیکھا جائے تو عورتوں پر بھی رحمت. پہلی بات تو یہ ہے کہ میڈیا اسلام کے عورتوں کے جو حقوق اسلام کے اندر ہیں اس کو لے کر نشانہ بناتی رہتی ہے. ایک بار تو میڈیا والوں نے مجھ سے بار بار پوچھا ولی صاحب
ثانیہ مرزا اسکرٹ پہن کے کھیلتی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں نے کہا ثانیہ مرزا کا نام لینا ضروری ہے؟ تمہاری بہن لگتی ہے کیا؟ میں نے کہا آپ صرف یہ بولیے کہ اسکرٹ پہن کر لڑکیوں کا کھیلنا کیسا ہے، ثانیہ مرزا کا نام لینا ضروری ہے کیا؟ لیکن نہیں، وہ کریتے ہیں، وہ کریتے ہیں اس طریقے کے سوال۔ پہلی بات تو آپ یہ دیکھیے کہ یہودیت میں عورت کیا ہے، عیسائیت میں عورت کیا ہے، ہندو مذہب کے اندر عورت کی حیثیت کیا ہے۔ آج بھی دیکھیے تورات کہتی ہے، تورات اولڈ ٹیسٹامنٹ، عورت تکلیف اٹھانے کے لیے پیدا ہوئی ہے، اس کو آرام مت دو۔ یہودیت کہتی ہے اگر کسی عورت کے پیٹ میں بچہ ہو اور وہ نارمل ڈلیوری نہ ہو، آپریشن سے بچہ پیدا ہونا ہو، تو اس کو سن کرنے کا انجیکشن نہ لگاؤ، بلکہ ان کے ہوش و حواس میں اس کا آپریشن کرو، اس لیے یہ عورت تکلیف اٹھانے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ کون سا مذہب ہے؟ اپنے آئینے میں دیکھیں، اپنے آئینے میں دیکھیں، شیشہ عیسائیت کا کیا حال ہے؟ آپ دیکھ لیجیے امریکہ میں سب سے زیادہ عیسائی، اس سال کا ریکارڈ ہے 25 لاکھ لڑکیاں شادی سے پہلے مائیں بن گئی۔ صرف مانے حمل گولیاں اور چیزیں استعمال کرنے کے باوجود حمل ٹھہر گیا، قدرت کا تماچا پڑا۔ یہ ان کا حال ہے، جو حمل نہیں ٹھہر سکا وہ کتنا، ان کی تعداد کتنی ہوگی وہ چھوڑ دیجئے، وہ چھوڑ دیجئے۔ بدھزم میں عورت کا حال کیا ہے آپ نہیں جانتے؟ بدھزم اٹھا کر دیکھیے، بدھزم یہ نیپال میں لمبری میں دکھتی ہے، آپ کو مل جائے گی کتاب، بدھزم اٹھا کر دیکھیے، اس میں لکھا ہوا ہے جب بھی کوئی کام کرو تو عورت سے مشورہ ضرور کر لو، جب بھی کوئی کام کرو تو اپنی بیوی بہن بیٹی سے مشورہ ضرور کر لو، اور عورت جو بھی مشورہ دے اس کا الٹا کرو، کیونکہ وہ الٹی کھوپڑی لے کر پیدا ہوئی ہے۔ یہ گوتم بدھ کی شکشا ہے، یہ بدھزم کے اندر لکھا ہوا ہے۔ ہندو دھرم کی کتاب منوسمرتی اٹھا کر دیکھیے، لکھا عورت پاپ کی مورتی ہے، عاشق کو جنت سے نکلوانے والی یہی استری ہے، یہی عورت ہے۔ عاشق کو ایشور نے حکم دیا، آدیش دیا اس کی رکش کے نکٹ مت جانا، لیکن وہ نہیں جا رہے تھے، ان کی پتنی نے ان کو اکسایا، وہ بھی لے گئی، کلیلی یعنی شیطان نے اکسایا۔ دنیا میں جتنے بھی مرد پاپ کریں گے، جب بھی کوئی پاپ کرے گا یہ پہلا پاپ عورت کو ملے گا، کیونکہ عورت اس پاپ کی جنم داتا ہے۔ لیکن ذرا اسلام کا مزاج دیکھیے، آدم کو شیطان نے بہکایا، اگر کہ ہوا نے بھی کہہ دیا کہ ہمارا ہمدرد نظر آتا ہے، لیکن آدم حوا دونوں کی مرضی ہوئی اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ لیکن جب جنت سے نکالے گئے تو حضرت آدم نے اپنی دعا میں کہیں بھی یہ نہیں کہا اے اللہ مجھے میری بیوی نے بہکایا، مجھے میری بیوی لے گئی، بلکہ دعا کی تو یہ دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم دونوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، ہم نے اور ہماری بیوی دونوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہم دونوں کو معاف نہ کیا، چھما نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم دونوں پر کرپا نہ کی، رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آدم نے نہیں کہا کہ میری بیوی لے گئی۔ دیکھیے اسلام کا مزاج، دیکھیے اسلام کا مزاج۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہودیت کا حال دیکھ لیا، عیسائیت کا حال دیکھ لیا، بڑا واویلا مچاتے ہیں، بڑا واویلا۔ ایک بار میں بول رہا تھا بھوپال کے اندر، میڈیا والے آئے، کہنے لگے مولوی صاحب ایک آدمی اپنی بیوی کو اگر طلاق دے دیتا ہے تو پھر طلاق کے بعد
نے کہا جب اس کو طلاق دے دی، جب وہ میری بیوی ہی نہیں ہے تو نام نقشہ میں کیوں دوں؟ کہا وہ کس کے پاس جائے گی؟ میں نے کہا اس سے پہلے کس کے پاس تھی؟ وہ بوجھ بن رہی ہے اپنے باپ کے اوپر، وہ بوجھ بن رہی ہے اپنے بھائی کے اوپر۔ میں نے کہا کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہا کہ لا سنویدھان اور قانون کی جو دھارا دفعہ 125 اس کو لاگو ہونا چاہیے، یعنی جب تک وہ عورت کسی دوسرے آدمی سے شادی نہ کر لے تب تک وہی اس کا شوہر جو طلاق دے رہا ہے دیا ہے وہ اس کو مہینہ دے اور کھانا پانی کا خرچہ دے۔ میں نے کہا ایک بات بتائیے، میڈیا والوں سے میں نے پوچھا وہ عورت شادی نہ کرنا چاہے تو کہا اس کے آدمی کو دینا پڑے گا۔ میں نے کہا کہ نہیں دیتا تو کہا وہ اپنے باپ اور بھائی پر بوجھ بن رہا ہے۔ میں نے کہا مولانا جرجیز اپنی بیوی کو طلاق دے دیے، میری بیوی نے مقدمہ دائر کر دیا، کورٹ نے فیصلہ سنایا سپریم کورٹ نے کہ جرجیز صاحب آپ اپنی بیوی کو اس وقت تک 10,000 روپے مہینہ دیں گے جب تک کہ آپ کی بیوی دوسری شادی نہیں کر لیتی ہے۔ میں نے کورٹ کے فیصلے کو تسلیم بھی کر لیا، میری بیوی دوسری جگہ شادی بھی نہیں کر رہی ہے طلاق کے بعد۔ میں نے پہلی قسط دی، دوسری قسط دی، میں نے کہا بتاؤ میڈیا والوں اچانک بول دی جرجیز کے حادثے میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، میں مر جاتا ہوں، اب میری وہ طلاق شدہ بیوی کس کے اوپر بوجھ بن رہی ہے؟ اب بتاؤ کیا سپریم کورٹ اس کو دے گا؟ اب کون اس کے نام رکھنے کا ذمہ دار ہے؟ میڈیا والوں تم ہو بھاگ گئے، کس قانون کی بات کرتے ہو؟ ارے جب طلاق دے دی تو ہمارے اسلامی قانون اور شوہر کی کہ معیار جب پوری نہیں اتر رہی اور اسلام اجازت دیتا ہے، میں نے کہا طلاق دے دی جب میری بیوی نہیں تو میں کیوں دوں؟ بس ایک باغیرہ اٹھا کر رکھ دیا اور طوفان کھڑا کر دیا، طوفان کھڑا کر دیا۔ کتنا گھناؤنا منظر پیش کیا جاتا ہے پردے کے تعلق سے، بتاؤ کتنا ظلم ہے عورت کے اوپر۔ گھر سے نکلے تو ہاتھوں میں گلیز پہن لے، پیروں میں موزے پہن لے، کتنی چار دیواری کے اندر عورت کو بند کر دیا گیا ہے، کتنا بڑا ظلم کیا گیا۔ میرے بھائیوں اس کو اس نظر سے مت دیکھو، آج بھی دیہاتوں اور ٹاؤن کی تہذیب یافتہ عورتیں ٹرینوں کے ڈبوں میں اور اسٹیشنوں پر ہندو عورتیں آج بھی ساڑی کے لمبے لمبے گھونگھٹ مارے رہتی ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ بھارتیہ کلچر سے، یہ بھارتیہ تہذیب سے مزین عورتیں ہیں اور یہ ہندو دھرم کے اور ہندو کتابوں کی شکشا پر عمل کرنے والی عورتیں ہیں، کیونکہ ہندو دھرم کی کسی کتاب کے اندر یہ نہیں لکھا ہے کہ عورت جینس پہنے، اسکرٹ پہنے، بلکہ والمکی کے رامائن یہاں تک کہتی ہے کہ رام چندر جی کی پتنی سیتا کو اتنا پردہ کرتی تھی کہ رام کے چھوٹے بھائی لکشمن نے بھی اپنی بھابھی کا چہرہ نہیں دیکھا۔ کہاں لے جاؤ گے؟ نہیں، آزادی ہے، یہ کون سی آزادی ہے؟ پہلے دوسرے کپڑے تھے، اب پنڈلیاں کھلی، پھر گھڑنے کھلے، پھر اسکرٹ کھل گئی، یہاں تک آ گیا سب بہت کپڑے اڑتے جا رہے۔ کہیں آزادی ہے؟ حقوق نسواں، عورت کی آزادی ہے۔ اب آپ نے دیکھا نا اب کپڑے کیا ہے، کبھی کبھی فیشن جو ہوتا ہے مس ورلڈ کا اور مقابلہ اور مس انڈیا کا، تو اس میں کپڑا کیا ہے، ایک دو انگلی کی پٹی ہے، بس 2 انگلی کی پٹی اور یہاں سے پہن اگر یہ پٹی اتارتی تو اشلیلتا ہے، اوریانیت ہے، ورلڈ کی کورٹ میں دنیا کی عدالت میں تمہارے پر مقدمہ ہو جائے گا، اوریانیت پھیلا رہی ہو۔ اگر یہ 2 پٹی کی 2 انگلی کی پٹی اگر پہن لی تو یہ آزادی ہے، حقوق نسواں، یہ آزادی ہو گئی، اب کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے۔ اگر آپ نے آواز اٹھائی تو گرفتار تم ہو جاؤ گے، الٹے عورتوں کی آزادی پر آواز اٹھاتے ہو، یہ صورت ہے۔ کیا کریں گے؟ ماں ہونے کی حیثیت سے اسلام پہ نظر ڈالو، بیٹی ہونے کی حیثیت سے، بہن ہونے کی حیثیت سے اسلام پہ نظر ڈالو، ہر جگہ بیوی ہونے کی حیثیت سے اسلام پہ نظر ڈالو، ہر جگہ۔ میرے بھائیوں آپ کو ایک
یہ بتانا چاہتا ہے اسلام کی ماں کی جتنی خدمت کرو گے جنت کے دروازے کی اتنے ہی قریب پہنچ جاؤ گے. یعنی جنت پانا ہے تو ماں کی خدمت کرو. ماں کے قدموں کے نیچے ہی جنت بتاتی ہے. میرے بھائیوں ماں کے پیر چھونے کی اجازت نہیں دی, رکوع سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا, لیکن مقام اور مرتبہ بتایا ماں کا تو یہ کہہ دیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. یعنی آئے نوجوان, آئے لڑکے, آئے میرے بندے, اگر تجھے جنت میں جانا ہے تو اپنی ماں کی خدمت کر, اپنے ماں کی فرمانبرداری کر, اپنے ماں کی بات مان. یہ ماں ہونے کی حیثیت سے اسلام اس کو عزت دیتا ہے, یہ اسلام اس کو مقام دیتا ہے, یہ اسلام اس کو مرتبہ دیتا ہے. کیوں نہ دے؟ ایک ماں کو اپنی اولاد کی بڑی طرف ہوتی ہے, بڑا درد ہوتا ہے. بخاری شریف کی وہ روایت ہماری آنکھوں کے سامنے, ایک عورت حضرت عائشہ کے پاس آتی ہے, مانگنے والی ہے, اپنے 2 بچوں کو لے کر آتی ہے, کہتی ہے یہ دونوں بچے بھوکے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے پاس ایک کھجور تھی, میں نے اس کھجور کو اٹھا کر اس عورت کو دے دیا. اس عورت نے دیکھا میرے دونوں بچے بھوکے ہیں, اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے, ایک ٹکڑا اس نے بچے کو دے دیا, ایک ٹکڑا اس نے بچے کو دے دیا. دونوں بچوں نے اپنی اپنی کھجوریں کھا لی. حضرت عائشہ نے یہ منظر جب اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا, ایک عورت آئی تھی, اتنی مجبور تھی, اس کے بچے بھوکے تھے, میں نے کھجور کھا کر اس کو دے دی. اس نے اپنی کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے اپنے بچوں کو دے دیا. فرمایا عائشہ کیا وہ عورت خود بھوکی رہ گئی, کیا اس نے اپنے بچوں کو کھلا دیا؟ عائشہ یہ منظر تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا؟ فرمایا عائشہ وجبت علیہا الجنہ, ایسا کر کے اس عورت نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی. میرے بھائیوں یہ ماں کا درد ہوتا ہے, یہ ماں کا مرتبہ, یہ ماں کی کسک ہوتی ہے اپنی اولاد کے سلسلے میں. اس لیے فرمایا جو آزمائی جاتی ہے, جو پریشانیوں میں مبتلا کی جاتی ہے, وہ عورت جو اپنے بچوں کی آزمائش میں مبتلا کی جاتی ہے, ایسی عورت کے لیے بدلہ جنت ہے. وہ اٹھاؤ, ایک بخاری شریف کے اندر وہ منظر بھی آتا ہے, 2 عورتیں کئی راستے میں جا رہی تھی, دونوں کے پاس ایک بچہ تھا. ان دونوں عورتوں میں سے بڑی عورت کا بچہ ایک بھیڑیا کھا جاتا ہے, دوسری عورت نے چھوٹی عورت کے بچے پر اپنا دعویٰ ٹھونک دیا, یہ بچہ میرا ہے. وہ کہتی ہے نہیں میرا ہے, یہ کہتی میرا ہے, جبکہ یہ چھوٹی عورت کا بچہ تھا, بڑی عورت کا بچہ تو بھیڑیا کھا گیا. یہ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں آتا ہے. داؤد علیہ السلام نے فیصلہ سنا کیا, دونوں کی گفتگو سنی اور بڑی عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا. غلط ہو گیا فیصلہ, بڑی عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا, یہ بچہ تیرا جا لے جا. یہ دونوں عورتیں باہر نکلی اور کہنے لگی نہیں, وہ چھوٹی عورت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ غلط کیا, میں یہ فیصلہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کراؤں گی. یہ دونوں عورتیں سلیمان علیہ السلام کے پاس آئیں اور کہنے لگی یہ معاملہ ہے. سلیمان علیہ السلام فیصلہ کرنے والے تھے. بڑی عورت نے کہا کہ داؤد علیہ السلام میرے حق میں فیصلہ کر چکے ہیں. سلیمان علیہ السلام چونک گئے, داؤد نے فیصلہ تمہارے حق میں کر دیا, پھر بھی نہیں مانا. اس نے کہا نہیں. کہتے سلیمان چھری لاؤ, چھری لاؤ. کیا کرو گے؟ چھوٹی عورت نے کہا چھری لاؤ, اس عورت اس بچے کی میں 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں, ایک ٹکڑا تمہیں دے دیتا ہوں, ایک ٹکڑا تمہیں دے دیتا ہوں. تم دونوں لڑ رہی ہو, داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بھی تم نے نہیں مانا, تو اب یہی ایک راستہ ہے, لاؤ چھری, میں بچے کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیتا ہوں, آدھا آدھا, آدھا تمہیں آدھا تمہیں. جو چھوٹی عورت تھی چیخ اٹھی, لا تفعل یرحمک اللہ هو ابنها. نہیں ایسے مانے تو مت کیجیے, نہیں آپ ایسا نہیں کیجیے,
सलूक किया फलहुल जन्नह, तो वो भाई या वो बाप जन्नत के अंदर जाएगा जिसने अपनी बेटियों को या बहनों को पाल पोस कर बड़ा किया हो, अदब सिखलाया हो, उनका निकाह कर दिया हो और उनके साथ अच्छा सलूक करता रहा हो, तो ऐसा भाई और ऐसा बाप जन्नत के अंदर जाएगा। अपनी बेटी की अच्छी तालीम और तरबियत की बुनियाद पर बाप को जन्नत मिल रही है, इससे बड़ा मकाम और क्या हो सकता है? कौन कहता है कि इस्लाम ने औरत के ऊपर जुल्म किया है? बीवी होने की हैसियत से तो पूछो मत। कहा जो तुम खाओ वो अपनी बीवी को खिलाओ, जो तुम पहनो वो अपनी बीवी को पहनाओ। खबरदार तुम में से कोई आदमी अपनी बीवी के गाल पे थप्पड़ ना मारे। मारने की जरूरत ही अगर कभी कभार पड़ जाए तो पीठ पीठ पे मार ले, वो भी ऐसी मार नहीं कि जो निशान दिखाई दे, हल्की फुल्की मार। पहली बात तो मारो नहीं। इमाम अहमद अपनी मुस्नद के अंदर नकल करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत आयशा किसी बात पे नाराज हो गई और दोनों भूखे थे, अल्लाह के रसूल भी और हजरत आयशा भी, और खजूर आ गई कहीं से, तो अल्लाह के रसूल ने अच्छा नहीं समझा कि मैं खाऊं और आयशा भूखी रह जाए, तो खजूर लेकर आए। मॉडर्न नौजवान सुने, अल्लाह के नबी आए, जबकि आयशा गुस्से में, कहा लो आयशा खाओ। हजरत आयशा को गुस्सा था, मुझे भूख नहीं है, चेहरा घुमा लिया, मुंह मोड़ लिया। अल्लाह के रसूल उठे और घूम कर उनके पास आए। हम जैसे लोग होते, आज का नौजवान होता, उसकी बीवी नाराज हो जाए, देखा चल गुस्सा थूक खा ले, और वो कहीं चेहरा घुमा नहीं खाएगा, तो उठ के आएगा उसके पास, गाल पकड़ के कहेगा ए खा ले, प्यार से खिला रहा हूं, ऐसे ना कहेगा ए खा ले, दोबारा नहीं पूछूंगा। अल्लाह के रसूल उठकर उसकी तरफ दोबारा घूम के आए, कहा खाइए ना, लो खाओ। खाना मैंने कहा ना भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी। फिर चेहरा घुमा लिया। अल्लाह के रसूल फिर घूम के इनके पास आए, चलो गुस्सा थूको। वो भी जानती थी ज्यादा नहीं कहलवाना चाहिए, नबी की सोहबत याफ्ता थी, नबी की तालीम और तरबियत से आशना हो चुकी थी, नहीं कहलवाना। कहा चलो गुस्सा थूको, खाओ। कहा अल्लाह का नाम लो, शुरू करो, खाओ अल्लाह का नाम लेकर। हजरत आयशा ने एक खजूर उठाया और उन्होंने भी जवाब देते हुए कहा अल्लाह का नाम लेकर खाओ। इससे पहले क्या मैं अपने बाप का नाम लेकर खाती थी, ये कहकर शुरू कर। क्या मिजाज मियां और बीवी के साथ हो, ये सारे वाक़यात जानबूझकर नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने रूनुमा करवाए ताकि उम्मते इस्लामिया को रहनुमाई मिल जाए कि एक बीवी अपने शौहर से नाराज हो या शौहर बीवी से तो कैसा रौ अदा करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का बयान सुना आपने, दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट का, जिस कौम के पास, मुसलमानों, जिस कौम के पास नबी अकरम की इतनी पाकीज़ा तालीम हो, उस कौम के तलाक के मुकदमे सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतनी बड़ी तादाद में पड़े हुए हैं मुसलमानों के कि अभी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज का बयान आया है, सीनियर जज का बयान आया है कि अब कोई नया केस अगर तलाक का सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल न किया जाए, अब अगर कोई नया केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुस्लिम समाज की तलाक का नया केस अगर दाखिल न किया जाए तो जो केस पहले से मौजूद है, इन केसेस को सोल्व करने में, इन केसेस को सुलझाने में सुप्रीम कोर्ट को 300 साल लग जाएंगे। जो अब केस है इतने ज्यादा केस कि इन केसेस को सुलझाने में 300 साल लग जाएंगे। 300 साल जबकि कोई नया केस अब दोबारा ना आए, ये सूरत हाल है उस कौम के लोगों की जिसके पास मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीम की रोशनी मौजूद है, मशअले राह मौजूद है, ये उस कौम का हाल है। हाँ, फेसबुक चला के जब शादी करोगे तो क्या हो, इंटरनेट के जमाने में जब चुड़ैलों से दोस्ती करोगे तो क्या होगा, परकटियों से शादी करोगे तो क्या होगा, दीनी तालीम न देखकर सिर्फ इतनी पड़ी हुई है, ये वो सब फेक आइडिया लगा होती है। मर गया, शादी कर ली, बाद में पता चला मैं जो खाना बनाऊं चला तू बना,
نان نقطے کی ذمہ داری تیرے اوپر ہے. ماں، بہن، بیٹی، بیوی، ہر حیثیت سے اسلام نے عورت کو عزت دی ہے. اور جہاں تک پردے کا تعلق ہے میرے بھائیوں، اسلام نے کوئی ظلم نہیں کیا عورت کے اوپر، یہ اس کے اوپر رحم کیا ہے، اس کے اوپر رحم ہے. میں آپ کو بتاؤں، ابھی کچھ مہینے پہلے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اسٹوڈینٹس نے میرا ایک پروگرام رکھا تھا ایک ہاسٹل کے اندر. لڑکے اور لڑکیاں بالکل آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ادھر لڑکے ادھر لڑکیاں. آدھے گھنٹے کی تقریر کے بعد ایک لڑکی وہاں اٹھتی ہے، ایک لڑکی جو شری نگر سے تھی، کشمیر سے، وہ سوال کرتی ہے، مولانا جرجیز صاحب، اس نے کہا جرجیز بھائی یہاں اس ہال میں بہت سے مولانا لوگ تقریر کرنے آتے رہتے ہیں اور میں برابر اس کی سننے آتی رہتی ہوں، سب سے میں سوال کرتی ہوں اور میں سیٹسفائی نہیں ہو پاتی ہوں، یہی سوال میں آپ سے بھی کر رہی ہوں. میں نے کہا بڑے بڑے مولوی جب تیرا دماغ صحیح نہیں کر پائے تو میں کیا کر پاؤں گا؟ نہیں آپ بتائیے ایسا کیوں؟ 4 دیواری کے اندر اسلام نے صرف لڑکی کو ہی کیوں رکھ دیا ہے؟ آپ بتائیے میں پردے میں رہوں گی ترقی کر پاؤں گی؟ یہ سماج جینے دے گا؟ بتائیے آخر عورت نے ایسا کون سا ظلم کیا ہے یا جرم کیا ہے کہ اس کو پردے کی 4 دیواری کے اندر قید کر کے رکھ دیا گیا ہے؟ لڑکے جو چاہے کریں، جہاں چاہے گھومیں، اور باہر نکلے تو ہاتھوں میں داستانے ہوں، پیروں میں موزے ہوں، یہ ہو ویسے ہو، خوشبو نہ ہو، پرفیوم نہ ہو، دنیا بھر کی قید. اتنی پابندی کیوں؟ میں نے کہا سسٹر، سامان خریدنے کے لیے کبھی تم بازار گئی ہو؟ اس نے کہا جی میں گئی ہوں. میں نے کہا اگر تمہیں کوئی چیز خریدنا ہو تو پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ دکان میں ملے گی؟ کہنے لگی بہت آسان ہے. میں نے کہا مجھے بھی تو بتاؤ. کہا کہ پلاسٹک کی کوئی چیز خریدنا ہے تو پلاسٹک کے سامان کی کچھ نمونے دکاندار باہر رکھ دیتا ہے، لگا دیتا ہے، ان کو دیکھ کر میں سمجھ جاتی ہوں کہ یہ سامان یہاں مل جائے گا. لکڑی کا کوئی سامان خریدنا ہو تو لکڑی کے سامان کا بیچنے والا کچھ نمونے کے طور پر وہ سامان باہر لگا دیتا ہے، میں سمجھ جاتی ہوں اس قسم کا سامان یہاں مل جائے گا. ایسی کپڑا وغیرہ کی کچھ چیزیں باہر لگی ہوتی ہیں تو میں سمجھ جاتی ہوں یہ چیزیں یہاں مل جائیں گی. میں نے کہا میری بہن، اگر تمہیں ڈائمنڈ خریدنا ہو، اگر تمہیں ہیرا خریدنا ہو تو تم کیا کرو گی؟ مجھے نہیں خریدنا ہے. میں نے کہا سپوز دیٹ اگر خریدنا پڑ جائے تو کیا کرو گی؟ ڈائمنڈ بیچنے والا تو ڈائمنڈ کو کبھی شو روم کے باہر نہیں رکھتا ہے، دکان کے باہر لٹکا کر نہیں رکھتا. کہنے لگی جی وہ نہیں رکھتا کیونکہ وہ بہت قیمتی ہوتا ہے. میں نے کہا اگر تمہیں ڈائمنڈ خریدنا ہو تو کیا کرو گی؟ کہنے لگی سنہار کی دکان میں جاؤں گی. میں نے کہا سنہار میں تو اس کو باہر لٹکا کر نہیں رکھتا ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں، لیکن یہ بھی معلوم ہے کہ وہ وہی بکتا ہے. میں نے کہا آپ اس کی دکان پہ جائیں گی اور کہیں گی مجھے ڈائمنڈ چاہیے تو فوراً نکال کے نہیں دے گا. وہ اٹھے گا، وہ اپنی دکان کے اندر والے روم میں جائے گا، پھر اس روم کے اندر ایک لوہے کی سیف الماری ہوگی، اس الماری کے تو کھولے گا، اس میں لاک لگا ہوگا، اس میں چابی لگائے گا، پھر اس لاک کو کھولے گا، اس کے اندر ایک باکس ہوگا، پھر اس باکس کے اندر وہ کی لگائے گا چابی، اس باکس کو کھولے گا، اس باکس کے اندر ایک ڈبی ہوگی، وہ اس ڈبی کو کھولے گا، اس ڈبی کے اندر چمکتا ہوا ہیرا ڈائمنڈ ہوگا، وہ ہیرے کو نکال کر تمہارے سامنے پیش کر دے گا. میں نے کہا بتاؤ ایسا ہے یا نہیں؟ کہتی ہے بالکل ایسا ہی ہے. میں نے کہا بتاؤ ڈائمنڈ کو اتنا چھپا کر اندر کیوں رکھا جاتا ہے؟ کہتی ہے ویری ایزی، بہت آسان. مولانا صاحب وہ اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ اس کو اتنا ہی چھپا کر رکھا جاتا تاکہ کوئی اس کو اچک کر نہ لے جائے، جھپٹ کر نہ لے جائے. میں نے کہا میری بہن یہی تمہارے سوال کا جواب ہے. اسلام نے تمہاری اتنی قدر و قیمت کو پہچانا ہے، محمد رسول اللہ نے تمہیں اتنا قیمتی جانا ہے، تمہاری عزت و آبرو کو اتنا قیمتی بنایا ہے کہ کوئی من چلا تمہاری عزت و آبرو پر حملہ نہ کرنے پائے، کوئی من چلا تمہارے حسن و جمال کو دیکھ نہ پائے اور ان کے چرچے ہر جگہ نہ کرتا پھرے، تم تک پہنچنا مشکل ہو جائے. تمہاری عزت و آبرو کو اتنا قیمتی بنا دیا ہے، اتنا قیمتی بنا دیا ہے، اس لیے اس نے تم کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے تاکہ کوئی من چلا تمہاری عزت و آبرو تک نہ پہنچ پائے، کوئی من چلا تمہاری عزت و آبرو پر حملہ نہ کر لے. جیسے کوہ نور ہیرا اگر باہر لگا ہوا ہو تو
ہیں. یہ اسی چیز کا نتیجہ ہے کہ لڑکیوں نے اپنی عزت و آبرو کو قیمتی نہیں بنایا ہے. اسلام نے محمد رسول اللہ نے تمہاری عزت و آبرو کو بہت قیمتی بنا دیا ہے. کہنے لگی اچھا یہ بات ہے, سمجھ میں آئی. اور وہ لڑکی وہی جلسے وہی تقریر کے بعد کہنے لگی میں نقاب تو نہیں پہن سکتی اس یونیورسٹی میں, لیکن میں اسکارف ضرور پہنوں گی. آج کے بعد میں اپنے بالوں کو چھپاؤں گی اور میں اسکارف ضرور پہن کے نکلا کروں گی. جہاں تک ہو سکے گا میں پردہ کروں گی, لیکن مکمل طور پر تو نہیں کر سکتی ہوں. یونیورسٹی سے نکلنے کے بعد دیکھوں گی, لیکن آج میں سیٹسفائی ہوئی ہوں. میرے پیارے ساتھیوں, یہ عورتوں کی عزت و آبرو ہے. اسلام نے ان کو اتنا قیمتی بنا دیا کہ کوئی منچلا وہاں تک نہ پہنچ پائے. کوئی منچلا کل تک ہماری ماں بہنوں کے خوبصورت گالوں کو آسمان کی نظریں بھی دیکھنے کے لیے ترستی تھی, لیکن آج جس کو دیکھو ابھی عبدالغفار صاحب نے کہا کہ میں نے عجیب صورتحال دیکھی. یہ صورتحال میرے بھائیوں صرف سیتامڑھی کے گاؤں کی نہیں ہے, اس قرب و جوار کی نہیں ہے, بلکہ ہر جلسے کی ہے. جب بھی بہار میں بنگال میں جتنے بھی جلسے ہوتے ہیں وہ ایک میلے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. لوگ جلسے میں بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن عورتیں میلے ٹھیلے میں رہتی ہیں. کوئی جلیبیاں خرید رہی ہوتی ہیں, کوئی چوڑیاں خرید رہی ہوتی ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, یہ معاملے بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. ہر باپ ذمہ دار ہے اپنی بیٹی کا, ہر شوہر ذمہ دار ہے اپنی بیوی کا, ہر بھائی ذمہ دار ہے اپنی بہن کا. اگر آدمی یہ تمام باتیں سمجھ لے تو بہت جلدی برائیوں پر قدغن لگ جائے گی. بہت جلدی برائیوں پر میرے بھائی کو کنٹرول ہو جائے گا. لیکن اس کو برائی سمجھی جانے لگے تب میں جانتا ہوں کہ میری یہ باتیں بہت جلدی میڈیا والوں کو پسند نہیں آتی ہیں. ان کو ماڈرن چیزیں چاہیے, ان کو لڑکیوں کی آزادی چاہیے. اور دیکھ لیجیے کہ کیا صورتحال ہو رہی ہے, کیا صورتحال ہو رہی ہے. ہندوستان کا ریکارڈ بتا دوں,